3 سال میں سوائے قرضہ لینے کے، سوائے قوم کو مہنگائی سے دوچار کرنے کے، سوائے غربت میں اضافہ کرنے کے، انہوں نے کیا جو روٹی اور کپڑا و مکان کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن عملاً عوام کے خلاف مرکز میں بھی اس صوبے میں بھی عوام کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست اسلامی ریاست تھی، اس میں تبدیل کرنے کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں۔ عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ یو ٹرن لے کر آدمی لیڈر بنتا ہے، اور یہ بیداری کی تحریک اب انشاءاللہ یہ پنجاب بھی پہنچ جائے گی، یہ تحریک خیبر پختونخوا میں بھی پہنچ جائے گی۔ جس مقصد کے لیے ہم نے جدوجہد شروع کی ہے، یہ نتیجہ اور ثابت ہوگا۔ اگر یہاں لوگوں کو انصاف دلانا ہے، اگر یہاں اس ملک کو ترقی دینا ہے، تو جماعت اسلامی کو آگے لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بزور طاقت، غیبی طاقت حالات نہیں بدلتے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان نذیر الحسن۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے چترال سے منتخب ہونے والے جماعت اسلامی کے رکن قومی اسمبلی جناب مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب کو، کہ وہ ہم سے تبادلہ خیال کریں ملکی صورتحال پہ، اور بالخصوص جو جماعت اسلامی کراچی میں دھرنا دے رہی ہے بلدیاتی مسائل کے حوالے سے، تو ان مسائل کے حوالے سے ہم ان کی رائے جاننا چاہیں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ اچھا، آج آپ یہاں تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ سے ہم سوال یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ جہاں سے منتخب ہوئے ہیں چترال سے، وہاں کے بنیادی مسائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چترال ایک دور افتادہ علاقہ ہے، اور یہ نیشنل اسمبلی کے NA1 صحیح میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا کل رقبہ جو ہے 2 اضلاع پر مشتمل ہے۔ ان کا کل رقبہ جو ہے 14,850 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی اس وقت 6 سے 7 لاکھ کے قریب ہے۔ اس وقت چترال میں جو ہمارے بنیادی مسائل ہیں، ان میں روڈوں کے مسائل ہیں، بجلی کے مسائل ہیں، پانی کا مسئلہ ہے، آبپاشی کے لیے بھی، آبنوشی کے لیے بھی۔ یہ ہمارے بنیادی مسائل ہیں جو چترال میں ہمیں درپیش ہیں۔ اچھا، موجودہ حکومت نے چترال کی تعمیر و ترقی کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ جس طرح ماضی کی حکومتوں نے چترال کو نظر انداز کیا ہے، تو موجودہ جو سرکار ہے جس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا، تو آپ کے کیا خیال میں کیا یہ چترال کی تعمیر و ترقی کے لیے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں؟ نہیں، کردار تو ادا نہیں کیا ہے، بلکہ جو لواری ٹنل کے اپروچ روڈوں پر کام جاری تھا، پچھلے 1 سال سے وہاں کام بند ہوا ہے۔ یہ ہمارے لیے موت و حیات کا مسئلہ ہے، لواری ٹنل اور ان کے اپروچ روڈ، اور لواری ٹنل اندر بھی لائٹنگ کا مسئلہ ابھی تک رہ جاتا ہے، اور اسی طرح وہاں ایگزاسٹ کا مسئلہ ہے، وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا۔ اور خاص کر جو چترالیوں کے لیے آمد و رفت کا مسئلہ ہے، وہ اپروچ روڈ ہے۔ چترال کی طرف چترال سائڈ پہ جو 8 کلومیٹر راستہ ہے، وہ ایک کمپنی عثمانیہ کمپنی نے اس کا ٹھیکہ لیا تھا، لیکن پچھلے 1 سال سے وہاں تعمیراتی کام مکمل بند ہے۔ بار بار میں قومی اسمبلی میں آواز اٹھاتا ہوں، اور پلاننگ ڈویژن میں اس کا ریوائز اسٹیمیٹ انہوں نے 20 ارب روپے لگایا ہے، جس پر پلاننگ والوں نے کوئی اعتراضات لگائے ہیں۔ بہرحال وہاں اس وقت کام بند ہے۔ اسی طرح سپیک میں پچھلی حکومتوں میں سپیک میں چترال شندور روڈ، چترال بنی مستوج شندور روڈ اس نام سے پکارا جاتا ہے، جو PSDP میں شامل ہے، تو اس پر ابھی کام تو شروع ہوا ہے، لیکن اس رفتار سے کام نہیں ہو رہا جس رفتار سے اس پر کام ہونا چاہیے۔ اور تیسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ چترال گرم چشمہ روڈ ہے، اس کی بھی PSDP میں شامل ہے، اور اس سال کے لیے اس کے لیے 1 ارب روپے رکھا بھی گیا ہے۔ یہ 8 ارب روپے کا منصوبہ ہے، لیکن وہ ابھی تک اس پر تعمیراتی کام کا آغاز نہیں ہوا۔ اور چترال اویون بمبرید روڈ ہے،
یہ بھی تقریباً کوئی 6.5 ارب 60 کروڑ روپے کا منصوبہ ہے، اور جس میں 2 ارب روپے خیبر پختونخوا کو حکومت کو ادا کرنی ہے، اور 4 ارب 60 کروڑ روپے جو ہے مرکزی حکومت کو ادا کرنے ہیں، لیکن ابھی تک اس پر بھی عملاً کام شروع نہیں ہوا۔ اور اسی طرح بجلی کے سلسلے میں بھی ہمارے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میری جدوجہد بار بار کوششوں کے باوجود الحمدللہ اس پر ہم کامیاب ہو گئے ہیں کہ میرا جو ولیج یو سی ہے بروس، اس کے لیے اس دفعہ کوئی 17 کروڑ روپے ریلیز ہو چکے ہیں، اور وہاں کام جاری ہے، لیکن باقی مداد میں اس طرح کا کام شروع نہیں ہوا جس پر ہم اطمینان کا اظہار کر سکیں۔ صحیح۔ اچھا، بات یہ ہے کہ جس ابھی الیکشن کی جس اس میں آپ کامیاب ہو کے آئے ہیں، تو پورے پاکستان میں جو جماعت اسلامی کی عددی پوزیشن ہے، تو اس میں جو صورتحال رہی، جو نتائج آئے، اس میں آپ کی کامیابی کے پیچھے کون سے عوامل ہیں جس میں آپ کامیاب ہو کے؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے نا کہ ایک تو یہ ہے کہ چترال کے لوگ دین سے محبت رکھتے ہیں، اور دیندار لوگوں سے، دینی جماعتوں سے ان کا تعلق رہا ہے، ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری وجہ اس میں یہ ہے کہ الحمدللہ لوارے ٹنل کے بننے میں جماعت اسلامی کا اور میرا ایک کردار ہے، اور اس کردار کی بنیاد پر لوگ ہمیں ووٹ بھی دیے اور دیتے بھی ہیں انشاءاللہ العزیز، اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ چترال میں یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے جب پورے چترال میں ایک صوبائی سیٹ ہوا کرتی تھی، اس وقت بھی مولانا غلام محمد صاحب چترال کے ایم پی اے بنے ہیں۔ اس کے بعد ڈسٹرکٹ چیئرمین، اس وقت پہلے چیئرمین کا وہ تھا، متعارف تھے، تو چیئرمین ہمارے جناب خورشید علی صاحب بھی منتخب چترال سے ہو چکے ہیں۔ اور تیسرا یہ ہے کہ 2002 میں جب میں ایم این اے بنا اور صوبے میں ہماری حکومت آئی، مخلوط حکومت جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کا یعنی متحدہ مجلس عمل کا، تو اس دوران جو ہے ڈسٹرکٹ ناظم حاجی مغفرت شاہ صاحب منتخب ہوئے، اور اس کے بعد پھر ابھی بھی جو پچھلے اس میں ادوار میں بلدیات کے جو الیکشن ہوئے، اس میں بھی حاجی مغفرت شاہ صاحب یہ ڈسٹرکٹ ناظم بنے، 2 دفعہ ڈسٹرکٹ ناظم بنے، اور ایک دفعہ پھر سن 1993 سے 96 تک میرے چچا جان مولانا عبدالرحیم چترالی رحمہ اللہ منتخب ہو کر قومی اسمبلی میں جماعت کی طرف سے وہ نمائندگی کرتے رہے۔ تو اس طرح الحمدللہ جماعت اسلامی بعض اوقات، بعض وقتوں میں چترال میں سیٹوں کو جیتتی رہی ہے، اور چترال کے لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ محبت کرتے آئے ہیں۔ اچھا چترالی صاحب، ایک سوال تھوڑا سا ہٹ کے ہے، وہ یہ کہ پچھلے 15 16 20 سالوں میں انٹرنیٹ اور دیگر چیزوں کی جو جسے آپ کہہ لیں ڈیجیٹل میڈیا کی آمد کے بعد سے معاشرے میں تھوڑا سا اخلاقی اور سماجی زوال آیا ہے۔ جی، تو اس کے اثرات پوری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہے، تو کیا چترال میں بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں؟ بالکل متاثر ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، میں بالخصوص جمعے کے اجتماعات میں بھی، اور کہیں نماز جنازے کے بعد فوت شدہ افراد کو دفنانے کے موقع پر بھی میں لوگوں سے جب بات کرتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، تو اس میں ایک آئٹم جو ہے یہ موبائل کا استعمال ہے، اور اپنے نوجوان نسل کو اس سے بچانے کے سلسلے میں میں خصوصی طور پر اس پر بات کرتا ہوں۔ تو یہ جو ہے نا جی، اس وقت صرف موبائل یا نیٹ کی وجہ ہی نہیں ہے، ہم خود بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو جب وہ 6ٹھی جماعت میں داخل ہوا ہی نہیں ہے تو ہم اس کو اسمارٹ موبائل لے کے دیتے ہیں، اور پھر نیٹ کی سہولت ان کو دے دیتے ہیں، پھر اس کا ڈیٹا ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے معاشرے میں جو بے حیائی، فحاشی اور دیگر جرائم جو بڑے ہیں، اس کی بنیادی وجہ موبائل کا نظام اور نیٹ، اور اسی طرح والدین کی عدم توجہ اپنے آنے والے نسلوں پر۔ آپ کراچی آئے اور دھرنے میں بھی شریک ہوئے، کل آپ کا خطاب بھی تھا، تو جماعت اسلامی جو دھرنا دے رہی ہے اور آج 16واں دن ہے دھرنے کا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا حکومت مجبور ہوگی
کوئی گفتگو کرنے پہ آمادہ ہوگی یا اسے سبوتاج کر دیا جائے گا؟ آخر آپ کا پولیٹیکل وزڈم کیا کہتا ہے کہ کہاں پہ یہ اونٹ؟ دیکھیں اصل میں کل بھی وہاں میں نے بات کی تھی، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک قوم اپنی حالت بدلنے کے لیے اٹھ کھڑی نہ ہو اس وقت تک اللہ تعالیٰ بزور طاقت، غیبی طاقت حالات نہیں بدلتے۔ صحیح۔ وہ لوگوں کا بھی امتحان لے لیتا ہے۔ اب کراچی کے لوگ بیدار ہو گئے ہیں، انہوں نے جو تحریک شروع کی ہے صرف کراچی کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی اثرات جو ہیں پورے پاکستان پہ پڑیں گے۔ یہ بیداری ہے، بیداری کی مہم ہے، اور اس مہم کو بلوچستان اور کراچی کی جماعت نے، بالخصوص کراچی کی جماعت نے اس وقت شروع کیا ہے، اور یہ بیداری کی تحریک اب انشاءاللہ یہ پنجاب بھی یہ پہنچ جائے گی، یہ تحریک خیبر پختونخوا میں بھی پہنچ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں جماعت کے لیے بھی راہ ہموار ہوں گے اور قوم کے اندر بھی بیداری پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ جہاں تک یہ دھرنا جو دیا جا رہا ہے، اگر اس میں ہم ثابت قدمی سے کام لے لیں تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہمارے جو مقاصد ہیں، جس مقصد کے لیے ہم نے دھرنا دیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے جدوجہد شروع کی ہے، یہ نتیجہ اور ثابت ہوگا اور یہ کامیابی کی طرف ہمکنار ہوگا۔ جس طرح بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ مولانا ہدایت الرحمان نے تحریک چلائی، آخر وہ آ کر ان کے ساتھ تحریری طور پر معاہدہ کر لیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ کس حد تک اپنے معاہدے کی پاسداری کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، لیکن یہاں بھی انشاءاللہ اگر یہ ثابت قدم رہیں گے تو سندھ حکومت بھی مجبور ہوگی، اور سندھ حکومت اب دن بدن ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے کہ یہ بات تو جمہوریت کی کرتے ہیں، بات سیاست کی کرتے ہیں، بات جو ہے عوام کی کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ اختیارات کو اپنے ہاتھ میں سمیٹنا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں، اور بلدیاتی نظام کو مفلوج کر کے اپاہج کر کے وہ اپنے مقاصد اور اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف جس نعرے کے ساتھ آئی اور کہا کہ مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے، اور عوام نے بھی یہ سمجھا کہ شاید کوئی مسیحا آ گیا ہے، اور جس بڑے پیمانے پہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور انہوں نے نعرہ یہ لگایا کہ ہم مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے، جس پر جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے بھی یہ کہا کہ اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں تو ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ بحیثیت رکن قومی اسمبلی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نعرہ تھا یا لالی پاپ تھی؟ کیا ان کے کسی اقدام سے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ واقعی اپنے نعرے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سنجیدہ ہیں؟ کوئی لائن آف ایکشن طے کیا ہے انہوں نے مدینہ کے؟ دیکھیں میرے خیال میں یہ اپنے دعووں پر عمل کرنے کے لیے، تبدیلی لانے کے لیے، پاکستان کو ایک اسلامی ریاست، مدینہ کی ریاست یہ بات کرتے ہیں، مدینہ کی ریاست اسلامی ریاست تھی، اس میں تبدیل کرنے کے لیے بالکل سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر یہ سنجیدہ ہوتے تو کم از کم کچھ نہ کچھ کام ابھی تک ہو چکا ہوتا، اور دن بدن جو ہے ان کی کارکردگی وہ نیچے جا رہی ہے، یعنی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہے، اور ابھی تک 3.25 سال ان کے اس حکومت کی گزر گئی، اب 2.25 سال رہ گئے ہیں۔ 3.25 سال میں سوائے قرضہ لینے کے، سوائے قوم کو مہنگائی سے دوچار کرنے کے، سوائے غربت میں اضافہ کرنے کے، انہوں نے کیا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے وعدوں پہ جو انہوں نے منشور پیش کیا تھا قوم کے سامنے کہ ہم یہ کریں گے، تو وہ سارے چیزیں جو ہے نا جی اس سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے خود کہا تھا کہ یو ٹرن لے کر آدمی لیڈر بنتا ہے۔ جی۔ تو اب وہ لیڈر بن گئے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور ساری چیزوں سے انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ اس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر یہ مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں، اگر اس میں سنجیدہ ہوتے تو صرف ایک بل میں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کی جو بنیاد بنی تھی وہ بل میں نے قومی اسمبلی میں پیش کیا ہے، وہ ایک ہی بل ہے، وہ ہے سود کا خاتمہ۔ صحیح۔ اور چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اس بل کو 2019 میں پیش ہوا ہے، یہ ابھی تک اس کو پاس بھی کر دیتے اور لوگوں کو کہہ دیتے دیکھیں جس طرح مدینہ کی اسلامی ریاست کی ابتدا شراب نوشی پر پابندی اور سودی کاروبار پر پابندی سے ہوا تھا،
اسی طرح ہم نے بھی سودی کاروبار پر ہم نے پابندی لگا دی، اور شراب تو دور کی بات ہے، شراب تو ابھی مزید فیکٹریاں بنا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی بلوچستان میں انہوں نے ایک فیکٹری کی منظوری دے دی ہے، اور یہاں جو ہے پرمٹ لوگوں کو ایشو کر رہے ہیں، بازاروں میں کھلے عام فروخت ہو رہے ہیں، کھلے عام شراب پیا جا رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس میں بھی سنجیدہ نہیں ہے، اور مدینہ کی اسلامی ریاست صرف اور صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس طرح عوام کا نام جو استعمال کر رہے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ یہ در حقیقت IMF ورلڈ بینک کے غلام ہیں۔ اب قوم کو بھی IMF اور ورلڈ بینک کے زنجیروں میں جکڑ دیا ہے، اور ہم اس وقت اپنے آپ کو معاشی طور پر، مالیاتی طور پر آزاد مملکت کے باسی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم اس وقت IMF ورلڈ بینک اور مغرب کے جو شکنجے ہیں اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں سے نکلنا یہ ہمت اس کے لیے چاہیے، جرأت چاہیے، کردار چاہیے، کارکردگی چاہیے، اور شاید موجودہ حکمرانوں میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ نعرہ تو انہوں نے مدینہ کی اسلامی ریاست کا لگایا، لیکن جا رہے ہیں بالکل الٹی سمت میں سفر چل رہا ہے، اور عملاً انہوں نے جو ہے وہ ملک کو IMF کے ہاتھوں گروی رکھ دیا۔ تو اب آپ کیا وے آؤٹ کیا نظر آتا ہے؟ کیسے نکل سکتے ہیں ہم اس بحران سے؟ قوم کیسے نکلے گی اس بحران سے؟ دیکھیں، اس بحران سے نکلنا کا آسان راستہ ہے، لیکن اگر قوم سمجھ جائے، اگر قوم کے اندر بیداری پیدا ہو، اگر قوم ان موجود پارٹیوں جو پہلے حکمران رہ چکے ہیں ان کے، اور جو موجودہ وقت میں جو پارٹیاں ابھی تک حکومت سے محروم رہے ہیں، ان پارٹیوں کے درمیان صحیح طریقے سے موازنہ کریں۔ مثلا پاکستان میں جماعت اسلامی ہے، سارے لوگ، میں قومی اسمبلی میں جس ممبر سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھے لوگ ہیں، جماعت اسلامی ایک جمہوری پارٹی ہے، موروثی پارٹی نہیں ہے، اور جماعت اسلامی کے لوگ بہت اخلاقی لوگ ہیں، کسی کے خلاف کوئی کرپشن کا وہ نہیں، لیبل ان پر نہیں لگا، داغ نہیں لگا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جماعت اسلامی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام بھی یہی کہتی ہے کہ جماعت اسلامی واحد جماعت ہے جس میں کرپٹ لوگ نہیں ہیں، جس میں بد اخلاق بد کردار لوگ نہیں ہیں، جس میں افشور کمپنی بنانے والے لوگ نہیں ہیں، اس میں انوال لوگ نہیں ہیں، جس میں پینڈورا باکس میں کسی فرد کا نام شامل نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی عوام ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام کو اس وقت چاہیے کہ وہ ان پارٹیوں کا موازنہ کر لیں، اور جماعت اسلامی کا بھی ایک دفعہ ان کو موقع دے کر دیکھیں کہ واقعی جماعت اسلامی جو دعویٰ کر رہی ہے واقعی عملاً کر سکتی ہے یا نہیں۔ اور ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دیانتدار، امانتدار ایک لیڈرشپ قیادت موجود ہے، اور اس کے بل بوتے پر انشاءاللہ العزیز پاکستان کو اس دلدل سے، اس مصیبت سے جماعت اسلامی نکال سکتی ہے۔ میرے خیال میں اس وقت حل جو ہے وہ صرف جماعت اسلامی ہے، یہی ایک آپشن ہے قوم کے پاس۔ اور انہوں نے مسلم لیگ کی حکومت کا بھی انہوں نے دیکھا، انہوں نے پیپل پارٹی کی حکومت بھی دیکھی قوم نے، اور انہوں نے اب عمران خان کو بھی دیکھا۔ یہ سکے کے تین رخ ہیں، کبھی ایک رخ سامنے آ جاتا ہے، کبھی دوسرا رخ آ جاتا ہے، کبھی تیسرا رخ آ جاتا ہے، لیکن اب ان کو نظام تبدیل کرنے کے لیے، پارٹی نہیں، پارٹیاں تبدیل ہوئی، چہرے بھی تبدیل ہوئے، لیکن ابھی تک نظام میں تبدیلی نہیں آئی۔ نظام کو اگر تبدیل کرنا ہے، اگر اس ملک کو ایک فلاحی اسلامی ریاست بنانا ہے، اگر یہاں سے کرپٹ لیڈرشپ کو ختم کرنا ہے، اگر یہاں لوگوں کو انصاف دلانا ہے، اگر یہاں اس ملک کو ترقی دینا ہے، تو جماعت اسلامی کو آگے لانا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی راستہ ان کے پاس نہیں ہے۔ بطور MNA آپ پورے ملک کا دورہ کرتے ہیں، ہر شہر جاتے ہیں، آپ ابھی کراچی کے دورے پہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ کراچی کس طرح کھنڈرات میں تبدیل ہوا ہے، عملاً کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا۔ تو کیا تجزیہ ہے آپ کا کہ کیا ہو رہا ہے کراچی کے ساتھ؟ اس کو میگا سٹی کہتے ہیں، معاشی ہب کہتے ہیں، لیکن کیا ہے آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ بالکل، یہ کراچی کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ناقابل برداشت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی کراچی جو ہے پورے ملک کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے، معاشی طور پر بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ معیشت کو سنبھالنے میں کراچی کا بنیادی کردار ہے، معاشی ہب ہے، معاشی ہب ہے۔ اور یہ آپ 67% کہتے ہیں، میں کہتا ہوں 70% جو آمدن ہے وہ کراچی دے دیتا ہے پاکستان کو۔ اب اس کے باوجود کراچی کے جو سڑکیں میں نے دیکھی، جہاں یہاں کا جو ٹریفک کا نظام ہے، یا دیگر جو یہ ابنوشی کا جو نظام ہے، ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں تو کراچی کے ساتھ یقیناً سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے۔
ان کی آمدن سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ اسلام آباد میں عیاشی کر رہے ہیں. اس کراچی کے آمدن سے یہاں جو ہے جو حکمران طبقہ ہے جو روٹی اور کپڑا و مکان کا نعرہ لگاتا ہے، لیکن عملاً عوام کے خلاف مرکز میں بھی اس صوبے میں بھی عوام کے خلاف فیصلے ہو رہے ہیں اور عوام کو ان کا حقوق نہیں دیا جا رہا. اور اصل یہ ہے کہ یہ 70% جو کراچی پاکستان کے لیے چندہ کے ہیں، ٹیکس کے ہیں، ان کو یہ جمع کر کے دے دیتا ہے کراچی، اور وہ کرپشن کا نظر ہو جاتا ہے. یعنی آپ نے کہا کہ کراچی کے ساتھ ہمارے حکمران ستیلی معاملہ سلوک کرتے ہیں. بالکل. اچھا، انہی سارے مسئلے پہ جماعت اسلامی ابھی جو بلدیاتی ایکٹ لے کے آئی ہے سندھ گورنمنٹ، اس میں یہ ہے کہ جو رہ سائے اختیارات تھے وہ بھی انہوں نے سلب کر لیے، اور سلب کرنے کے بعد جماعت اسلامی میدان عمل میں اتری ہے اور پچھلے 16 دنوں سے دھرنا دے رہی ہے. تو آپ بحیثیت رکن قومی اسمبلی کے، آپ کا ایوان میں ہے اثر و رسوخ ہے، تو حکومتی سطح پہ کوئی ایسی بات نہیں کی جا سکتی ان سے کہ یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ دیکھیں، اس میں ایک تو بات یہ کہ 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات، بلدیات کے اختیارات بھی، تعلیم کے اختیارات بھی، دیگر اختیارات بھی تقریباً 4 چیزوں کے علاوہ صوبوں کو دیے گئے ہیں. صوبوں کو اس لیے دیا گیا تھا کہ یہ اختیارات جو ہیں یہ نچلے سطح تک ان کو لے جایا جائے، یعنی بلدیات کے سطح ان کو لے جائے. اور یہاں اب یہ ہوا کہ یہ حکمران طبقہ، چاہے وہ اس صوبے میں خاص کر کراچی میں، سندھ میں جو حکومت ہے PPP کی حکومت ہے، انہوں نے آئین کے خلاف ایک قدم اٹھایا ہے اور انہوں نے ایک قانون بنایا ہے. اس کو کالا قانون کہنا میں کہتا ہوں بالکل آئینی طور پر درست ہے. وہ یہ ہے کہ آئینی جو حقوق، بنیادی حقوق نچلے طبقے کو دیا گیا ہے، عام لوگوں کو دیا گیا ہے، ان سے وہ چھین کر اپنے ہاتھ میں اختیارات لے کر بلدیاتی نظام کو مفلوج، اپاہج بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اگر اپنے تحریک کو جاری رکھے گی تو یہ کالا قانون جو ہے تبدیل ہوگا انشاءاللہ ضرور. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ ملک کے حالات جس ڈگر پہ جا رہے ہیں اور اس کو صرف بحران سے جماعت اسلامی نکال سکتی ہے، لیکن دوسری طرف صورتحال یہ بھی ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اچھے تو ہیں لیکن ہم آنا نہیں چاہتے. عوام کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. تو جب پوزیشن یہ ہے اور ہم جمہوری عمل کے ساتھ ہیں، تو جب اس جمہوری عمل میں عوام جب ووٹ ہی نہیں دے گی تو وہ جو ہم یہ کہتے ہیں، جماعت اسلامی جو یہ کہتی ہے کہ تبدیلی ہم لائیں گے، صادق اور امین قیادت ہمارے پاس ہے، تو وہ تبدیلی کا عمل پھر کیسے شروع ہوگا؟ لیکن تبدیلی جب حکومت اقتدار آپ کے ہاتھ میں آئے گی، جب آپ برس اقتدار ہوں گے، تو فوج سے لے کر پولیس تک تمام محکمے جو ہیں آپ کے انڈر ہوں گے، اور ایک دیانتدار، امانتدار قیادت اگر ان کی سربراہی کرے گی تو ان ڈپارٹس میں اصلاحات ہوں گی، کرپشن وہاں سے ختم ہوگا. جب کرپشن ختم ہوگا اور آپ اس میں اصلاحات لائیں گے اور عوام کے مشاورت سے آپ ان کے لیے نظام بنائیں گے، قومی اسمبلی کو فعال کریں گے، صوبائی اسمبلیوں کو آپ فعال کریں گے، تو انشاءاللہ وہاں باہمی مشاورت کے ساتھ وشاورہم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو یہ مشاورت کے ذریعے سے ہی اس نظام سے ہم نکل کر ایک صالح نظام، ایک بہترین نظام ہم اس قوم کو دے سکتے ہیں. اور بس شرط یہ ہے کہ جو لوگ قیادت کر رہے ہوں وہ امانتدار ہوں، جو لوگ قیادت کر رہے ہوں وہ دیانتدار ہوں، جو لوگ قیادت کر رہے ہوں وہ قوم کے لیے مخلص ہوں، جو لوگ قیادت کر رہے ہوں سربراہ ہوں وہ پاکستان کے مخلص ہوں، اسلام کے مخلص ہوں، اور پاکستان کے مسائل کو جاننے والے ہوں، اسلام سے باخبر ہوں اور عوام کے مسائل سے وہ باخبر ہوں. ایسا نہ ہو کہ وہ ایئر کنڈیشن کے کمروں میں بیٹھ کے سیاست کر رہے ہوں اور جب الیکشن آ جائے تو 5 سے لے کر 15 کروڑ 20 کروڑ روپے تک لگائیں اور ایک MNA کی سیٹ یا MP کی سیٹ جیتیں، تو وہ تو عوام کے نمائندے نہیں ہیں، وہ تو پیسوں کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچے ہیں. تو عوامی نمائندوں کا کام یہ ہے کہ عوام کے اندر ہوتا ہے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے اور ان کے مسائل سے وہ اپنے علاقے کے مسائل سے وہ 100% باخبر رہتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں یہ امانتدار بھی ہے، یہ دیانتدار بھی ہے. جزاک اللہ. بہت شکریہ عبدالاکبر چترالی صاحب آپ کے یہاں آمد کا. بہت مہربانی.